یہ کریٹیکل انالیسس امپروو کیسے کیا؟ یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے کازز کی طرف جائیں. ایک ہوتا ہے بیہیویئر کسی کا، کہ ایک بندے نے کیسے کسی چیز کو ریئیکٹ کیا ہے. جب آپ اس کے کاز کی طرف جاتے ہیں کہ اس نے ایسے ریئیکٹ کیوں کیا، یا یہ جو پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اس کے پاس لاجک کیا ہے، ریزننگ کیا ہے، پروف کیا ہے، سپورٹنگ ڈاکومنٹس کیا ہیں، سپورٹنگ ریزنز کیا ہے، جسے ہم ریشنلائزیشن کہتے ہیں. جب یہ چیز کھنگالیں گے تو دس از کریٹیکل انالیسس. جب ہم اسے پوچھیں کہ جی یوکرین میں جنگ کیوں شروع ہوئی، اس کا کریٹیکل انالیسس کیجیے. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یوکرین کی ڈیموگرافی کیا ہے. اس میں کئی ایتھنک بیک گراؤنڈ کی کمیونٹیز ہیں، پرو ویسٹ ہیں، اپنے آپ کو یورپین اوریجن کا سمجھتے ہیں، کچھ رشین ہیں اور دے آر رشین اسپیکنگ پیپل، ان کی تو لینگویج دوسروں سے نہیں ملتی. اب دیکھیں لنگوسٹک ڈیوائڈ ہے، ایتھنک ڈیوائڈ ہے، پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، اور کرائمین پینسولا میں ٹارٹرز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں. اب جب یہ کسی بھی کنٹری میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہوں تو وہاں کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہوموجینٹی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یو ایس اے کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے، یا وہ نیٹو میں کیوں شامل کرنا چاہتا تھا یوکرین کو. اب یہ کریٹیکل انالیسس شروع ہو رہا ہے. اور رشیا نے کیوں کہا کہ میں یوکرین کو کسی صورت نیٹو کا ممبر نہیں بننے دوں گا. جو ہی اٹ گاٹ دا ونڈ آف دیٹ اٹ اٹیکڈ یوکرین. اب میں بتا رہا ہوں نا کریٹیکل انالیسس. اگلی بات یہ ہے کہ 2014 میں جب پرو رشین گورنمنٹ یانکووچ کی ٹاپل کی گئی تو رشیا نے امیڈیٹلی کرائمین پینسولا کو انیکس کیسے کر لیا، باقی کو کیوں نہیں کر سکا. اینالائز اٹ کریٹیکلی. اب آپ جیسے میں نے کہا کریٹکس میں ایک ہی ہوتا ہے دا کازز. وجہ جب آپ کہیں گے وہ اس لیے اس نے کیا کرائمیا پینسولا کو آسانی سے کہ وہاں اس کا سیویسٹوپول ایک وہاں ملٹری بیس موجود تھا. اس نے فوراً باقی تھوڑی سی اور بھی فورسز انٹر کی اور پورا کنٹرول کر لیا. اب اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے اور نیکس کرنے کے لیے اس نے کہا ریفرینڈم کرانا ضروری ہے. اینڈ ہی ہیلڈ دا ریفرینڈم. اور وہ پھر ریفرینڈم جب ہوا اس کا پتہ تھا کہ رزلٹ میرے حق میں نکلے گا، اس لیے کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں 90% they were pro-Russian. اور وہی ہوا کہ ریفرینڈم اس کے حق میں ہوا، اس نے انیکس کر لیا. ناؤ اٹس پارٹ آف رشیا. ویسٹ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، امریکہ نے سینکشن لگا دی. امریکہ اور اس کے الائز نے رشیا پر سینکشن لگا دی. اب اگلا سوال آتا ہے، دیکھیں کریٹکس ایک جگہ ختم نہیں ہوتی. امریکہ اور اس کے الائز نے اٹیک کیوں نہیں کر دیا، اور طاقت کے ذریعے کرائمیا کیوں نہیں دوبارہ واپس لے لیا، یا جو گورنمنٹ بنی وہاں یوکرین میں نئی پرو امریکہ گورنمنٹ یا پرو ویسٹ گورنمنٹ، اس کو اتنا اسلحہ کیوں نہیں دے دیا کہ جاؤ جا کر کرائمیا میں رشیا سے جنگ کرو اور کرائمیا کو واپس لو، کیوں نہیں کیا. یہ میں ایک سبجیکٹ کا کریٹیکل انالیسس کر رہا ہوں ابھی یوکرین کا. یو سی دیر از اے آئی مین دا وائڈ رینج آف ٹاپکس، ایوری ویئر کریٹیکل انالیسس انوالوڈ. مثال کے طور پر برکس تو تھی 5 کنٹریز کی، اب یہ 6 اور بیچ میں ایڈ ہو رہے ہیں آن دا 1 جنوری 2024، جس میں سعودی عربیہ شامل ہے، یو اے ای، ایران، ایتھوپیا، ایجپٹ، ارجنٹینا. اب یہ چائنا ڈومینیٹڈ ہے. تو واٹ اٹ مینس کہ چائنا اپنے پولیٹیکو اکنامک انفلوئنس کو ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے، تو لہذا اٹ از بیکمنگ مور چیلنجنگ اینڈ threatful country for the United States, and that's why United States is going for China containment policy. تو اس نے پھر کیا کیا کہ G20 کو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ G20 میں وہ ڈومینیٹڈ ہے. اور فوراً انڈیا کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ آپ یہ کوریڈور بناتے ہیں. میں انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں لاتا ہوں. ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہو گیا. یہ کیا ہے؟ دس از آل کریٹیکل انالیسس. کیسے برکس کو میں نے جوڑا آئی میک یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور سے، کیسے برکس کو G20 سے جوڑا، کس طرح یہ سارے کنیکٹڈ ہیں ورلڈ کے انوائرمنٹ. یہ ہے آپ کی انسٹیٹیوشن میں جو مینٹور ہے وہ یہ چیزیں آپ کو بیٹا کلیئر کر کے رکھے اور اس کا رائٹ اپ دے آپ کو، کہ یہ نہ کہے کہ آپ اخباریں کھنگالیں. ایک اخبار میں یہ ساری باتیں کہاں لکھی جائیں گی؟ شاید ہی کوئی رائٹر ہو جو اس طریقے سے اس کو کرے، ایکسپینڈ کرے.
یا چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی کو امریکہ کی کوئی کریٹیکلی انالائز کرو کہ امریکہ کی جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے اس کو کریٹیکل انالائز کرو. کریٹیکل کا مطلب یہ ہے to what extent it is going to be successful and to what extent it is going to be a failure. پھر آپ کہیں گے کہ اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں. ڈائمینشن میں آپ کہیں گے آکس کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ اینڈ امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں. چوتھا آئی میک، یہ جو کوریڈور کی اب بات کی، یہ چاروں چیزیں صرف چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اور پھر پانچویں چیز یہ ہے اینٹی چائنا اسٹیٹمنٹس given by the West, particularly the United States، کہ چائنا جو بی آر آئی کے ذریعے دنیا کو لون دے رہا ہے that is a debt trap policy, that is a predatory economics. یہ لوگوں کو دیتا ہے پیسے، لوگ واپس دے نہیں سکتے، ان کو بھی دے دیتا ہے، پھر ان کی چیزیں لیز پر لے لیتا ہے. This is point of view of the West. And they quote the example of Hambantota seaport of Sri Lanka because Sri Lanka was unable to pay back the loan taken from the China. تو پھر چائنا نے کہا کہ آپ اس کو پھر مجھے لیز پر دے دیں تاکہ میں آپ کے جو پیسے خرچ کیے ہیں اس کا اتنا بینیفٹ لے لوں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کریٹیکل انالیسز ہیں، ان ڈیپتھ انالیسز ہیں دوسرے لفظوں میں.